الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اس وقت جو باتیں بہت زیادہ سننے کو مل رہی ہیں وہ حالات کے رخ سے متعلق ہیں۔ جہاں جائیے، جہاں بیٹھیے، صاحب کیا ہو رہا ہے، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، یقیناً باشندے کی حیثیت سے اپنے ملک کے موسم اور ملک کے مزاج کے تئیں فکر مند ہونا یہ زندہ لوگوں کی علامت ہے، یہ بری بات نہیں ہے۔ اور سچائی بھی یہی ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ماحول بہت خراب کیا گیا ہے، اور اس خراب ماحول کے سب سے زیادہ شکار مسلمان بھائی، غریب لوگ ہوئے ہیں اور ہمارے دلت بھائی ہوئے ہیں۔ اس میں دو پیغام ہیں ہمارے لیے۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ سماج کے کچھ وہ لوگ، ناپسندیدہ لوگوں نے مذہبی چولا پہن لیا ہے اور وہ ایک دھارمک آتنکواد اور مذہبی دہشت گردی کے راستے پر چل کر وہ کچھ کام کو انجام دینا چاہتے ہیں، جس کا اینڈ اور رزلٹ کے طور پر موب لنچنگ سامنے آ رہی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ حالات ہوں گے تو مسلمانوں میں غصہ بھی آئے گا، اشتعال بھی آئے گا، اور غصہ زندہ لوگوں کو آیا کرتا ہے، اور کسی ایک واقعے پہ جو آدمی کو بے چین کر دے اس پر غصہ آنا فطری بات ہے۔ لیکن مسلمان کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے غصے کے ابال کو ناجائز طور پر جانے نہ دے، اور اپنے غصے کو معصوم اور بے گناہوں پہ نہ اتارے۔ ٹھہراؤ اور ابال دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو ٹھہراؤ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، اور ان حالات میں اچھل کود کرنے کے بجائے ایک منصوبہ بند طریقے سے پلاننگ کرنی ہوگی۔ ایک پلاننگ تو یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے اندر اخوت و بھائی چارگی اور جذبہ وحدت کو پیدا کیا جائے، علماء کا احترام کریں، بڑوں کا خیال رکھیں، چھوٹوں پہ شفقت کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیں جینا اور مرنا ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر موقع دیا، لیکن یہ فیصلہ تو اللہ کا ہے کہ ہم کہاں پیدا ہوں گے اور کہاں مریں گے۔ آپ مسلمان دنیا کے جس کونے میں بھی پیدا ہو، وہ محض جینے کے لیے نہیں آتا ہے بلکہ دین کا داعی بن کر آتا ہے۔ جس قلب میں نفرتیں آئی ہیں وہ نفرت تبھی آتی ہے جب تالیف قلب کا کام مسلمان نہیں کر پاتا ہے۔ میں دیکھیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ ظلم کے خلاف غصے کے ساتھ ساتھ ہمیں انسانیت اور محبت کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قانونی کارروائی کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ ہمیں معصوم اور بے گناہوں کے خلاف ایک لفظ نفرت کے نہیں بولنے چاہیے۔ جس آدمی نے موب لنچنگ کی وہ قصوروار ہے، اس کے بیوی اور بچے قصوروار نہیں ہیں۔ یہی تو اسلام کا حسن ہے، یہی تو اسلام کا حسن ہے، ورنہ عام غنڈے اور موالیوں میں مسلمانوں میں فرق کیا رہ جائے گا۔ میں پھر ملت اسلامیہ سے کہتا ہوں کہ اس وقت بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے لوگ فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ قدرتی طور پر بڑے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو وقت کی حکومتیں کیمیکل ڈال کر، کھاد ڈال کر بڑا کیا کرتی ہیں۔ تو یہ جو کیمیکل زدہ لوگ ہیں یہ بہرحال آپ کے ہمدرد نہیں ہیں۔ آپ کے ہمدرد سچے وہی ہیں جو رات میں اللہ کے سامنے رو کر اللہ کو راضی کریں اور دن میں انسانیت کی خدمت کریں۔ میں تالیف قلب کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ایک ہندو بہن کو بھی اس کے سسرال والے تیل چھڑک کر آگ لگا رہے ہیں تو مسلمان کو اس بہن کو بچانے کے لیے کود جانا پڑے گا، چاہے اس کودنے میں اس کے ہاتھ جھلس جائیں، لیکن وہ کہہ دیں کہ یہ بہن ہماری بھی ہے۔ جب تک یہ جذبہ آپ نہیں لائیں گے، آپ اپنی زندگی تو بچا سکتے ہیں، آپ اپنے بال بچوں کی زندگیاں اچھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ عظیم دین کے داعی، اسلام کے داعی بنا کر جو دنیا میں ہم
اس کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیسے کریں گے کہ ہماری نظروں کے سامنے ہزاروں جنازے جہنم کی طرف جا رہے ہیں؟ مسلمان اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے. جس طرح اللہ ہم سب کے جسموں کا رب ہے، اسی طرح اللہ ہمارے قلب اور دلوں کا بھی رب ہے. دلوں میں اگر نفرتیں آ رہی ہیں تو اس دل کا بھی مالک اللہ ہے. لہذا ہمیں اس بات پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم غور کریں کہ غلطیاں ہم سے کہاں ہو رہی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سر پھرے بن جائیں، بجائے اس کے کہ غصے میں ہم بے قابو ہو جائیں. اور حالات تو اس سے زیادہ خراب آ چکے ہیں پہلے. کیا اسلام مٹ گیا؟ نعوذ باللہ. کیا مسلمان مٹ گیا؟ لوگ برما کی مثالیں دیتے ہیں، بہت ظلم ہوا برما میں، آج بھی اسلام اور مسلمان زندہ ہے وہاں پہ. ہمیں سبق لینا ہے کہ وہ چیز یہاں دہرائی نہ جائے، بھارت میں کسی پر اتیاچار نہ ہو، اور مسلمان اتیاچاری کے بدلے میں معصوموں اور بے گناہوں پر ہاتھ نہ اٹھائے. نہ خدا کیا جواب دے گا؟ ہمیں ایک دن مر کر اللہ کے سامنے جانا ہے، اور اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں. اور وہ صحیح تصویر یہ ہے کہ مظلوموں کے، غریبوں کے، مسکینوں کے، ڈوبتے ہوئے لوگ، بے سہارا لوگ، غریب اور بھوکے لوگوں کے لیے ہم جب تک کھڑے نہیں ہوں گے، اس زمین پر اللہ کی رحمت ہم پہ متوجہ نہیں ہوگی. باتیں غصے کی اور اشتعال کی جا سکتی ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ بھارت کے کروڑوں مسلمان اگر اپنی محبتوں کے دامن کو پھیلا دیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے چراغ کو روشن کر دیں، تو ظلم کا اندھیرا چھٹ جائے گا انشاءاللہ. رہی بات بڑی تنظیموں کی، رہی بات بڑے اداروں کی، بہت سے لوگ اچھے کام بھی کر رہے ہیں. اللہ اکابرین کو، تنظیموں کو، جماعتوں کو خوش رکھے. لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ بعض جماعتیں نعوذ باللہ انتظار میں رہتی ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبتیں آئیں تاکہ وہ عالمی پیمانے پہ چندہ جمع کر کر ریلیف کا کام کریں، چند لوگوں تک ریلیف پہنچے، اور بقیہ پھر 8-10 سال کے لیے ان کے بال بچوں کی شاپنگ کا خرچ نکل آئے جو وہ دنیا کے بڑے بڑے مال میں کرتے ہیں. ملت کو سمجھنی پڑے گی کہ ملت کہاں جا رہی ہے، اور ہمارے دانشوروں کو، علماء کو بیٹھ کر کم سے کم 5 سال کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ 5 سالوں میں ہم پرائرٹی میں کیا کیا کام کریں گے، شارٹ ٹرم، میڈ ٹرم، لانگ ٹرم. بالکل ایک 5 سالہ پروگرام بنائیں، اس سے 25 سالہ بنائیں، اور اس سے بڑا پھر 100 سالہ بنائیں. میں نے جو بات کہی ذرا مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں. کم از کم 5 سالہ منصوبہ بندی تو کریں کہ 5 سال تک ہم الجھے بغیر، ہم الجھ جاتے ہیں بہت جلدی. کون ناچ رہی ہے اس پر فتویٰ ہم کو دینا ہے، کون کیا کر رہی ہے. عزیزان ملت، ہم اپنے آپ کو سمیٹیں، اور ہمارے یہاں وہ جو بغیر بیٹری کے چائنیز مفتی پیدا ہو گئے ہیں بے لگام کہ 50 روپے دیجئے جو چاہے کہلوا لیجئے، ان لوگوں نے بھی ہمیں بڑا رسوا کر رکھا ہے، بڑا تنگ کر رکھا ہے. 5 سالہ منصوبہ بندی میں ایسے لوگوں پہ لگام کسنا، ملت کے لیے مکاتب، مدارس اور ماڈرن اسکول دینی ماحول میں کھولنے کی پلاننگ کرنا، اس کی حوصلہ افزائی کرنا، کرنے والوں کا ساتھ دینا، اور مسلکی منافرت کو کم کرنا، اور ایک ساتھ کم از کم ملی اور ضروری اور ایمرجنسی مسائل پر مل کر بیٹھ جانا. ہم آپ کو نہیں کہتے کہ آپ اپنا مسلک چھوڑ دیجیے، آپ جس مسلک پہ جم کے رہیے، لیکن زندگی کو بچانے میں، وجود کو بچانے کو، دین کی حفاظت کے معاملے میں کم از کم ایک آدھ بار مہینے 2 مہینے میں بیٹھ جایا کرے. اس طرح کے 5 سالہ اگر منصوبہ بندی کر لیے جائے انشاءاللہ، تو آپ جانتے ہیں کہ ہم تو نتیجے کے مکلف ہیں، اور کامیابی تو اللہ کی قدرت جب چاہے ہمیں کامیابی دے تو ہم کوششوں کے مکلف ہیں. کوشش کریں، اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے کہ اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے، اور ہم سب کے ایمان، جان، مال، عزت و آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.